الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى إلا ذریۃ من قومه بس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر کچھ لوگ من قومه ان کی قوم سے اس کی قوم سے علی خوف من فرعون فرعون کے خوف کی وجہ سے وملئہم اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ان یفتنہم کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہیں وہ انہیں آزمائش میں نہ ڈال دے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک فرعون البتہ بلند ہونے والا تھا تعلی کرنے والا تھا یعنی تکبر کرنے والا تھا فی الارض زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ایمان لائے مگر ذریت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اولاد، یہاں مراد یعنی کچھ لوگ من قومی ہی اس کی قوم سے۔ اس کی قوم سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں من قومی ہی ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ دوسرے مفسرین کی رائے ہے وہ کہتے ہیں نہیں، من قومی ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بنی اسرائیل بھی تھی اور وہ فرعون بھی تھے، فرعون قبطی فرعونی جو تھے آل فرعون قبطی مراد ہے، یہ بات زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ کہا من قومی ہی آگے ضمیر لوٹی فرعون کی طرف رہی ہے کیونکہ آگے فرعون کا ذکر ہے، علی خوف من فرعون فرعون کے خوف کی وجہ سے وملئہم اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہیں وہ فرعون انہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ فتنے سے مراد آزمائش، یعنی وہ انہیں تشدد نہ کرے، ان پر ظلم زیادتی نہ کرے ان پر ایمان لانے کی وجہ، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں فرعون کے لوگ مراد ہیں، آل فرعون مراد ہیں۔ ہم من قومی ہی سے حضرت موسیٰ کی قوم مراد لیں یا ہم قبطی مراد لیں؟ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے تو بنی اسرائیل تو پہلے ہی نجات دہندہ کے انتظار میں تھے، تو بنی اسرائیل تو تقریباً سارے ہی ایمان لے آئے تھے الا ماشاء اللہ، اگرچہ ایمان لانے کے بعد بھی ان میں کمیاں کوتاہیاں موجود تھیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے آل فرعون کا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ اس معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے کہ نبی کی قوم میں ایک وہ قوم ہوتی ہے جو نبی کی دعوت کو مان لیتی ہے، ایمان لے آتی ہے نبی پر، جس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور ایک وہ قوم ہوتی ہے جو نبی پر ایمان نہیں لاتی، جس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ من قومی ہی سے آل فرعون مراد لیے جائیں، کیونکہ فرعون کے ساتھیوں میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے اور ان کی بڑی استقامت کی بات ہے
کہ کس طرح انہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر اسلام قبول کیا اور بڑی آزمائشیں سہی۔ اسی طرح آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جس کو مؤمن آل فرعون کہتے ہیں، وہ آل فرعون میں مؤمن تھا۔ سورہ مؤمن یا اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں 24ویں پارے میں، تو اس سورت کا نام ہی اس مومن شخص کے نام پر ہے، سورہ مؤمن۔ تو وہ مؤمن فرعون کی آل میں سے ایک شخص تھا جس نے جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو اس نے پھر فرعون کو اور اپنے ساتھیوں کو اس نے ایک دفعہ واعظ کیا اور اس نے تبلیغ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی ببانگ دہل۔ سورہ مومن میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو بہت تھوڑے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے قبطیوں میں سے، فرعون کی آل میں سے۔ بنی اسرائیل میں تو کافی سارے ایمان لے آئے تھے، واللہ تعالی عالم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، تھوڑے لوگ کیوں ایمان لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، کہ کہیں وہ انہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ آزمائش میں ڈالنے سے مراد ان کو تکلیفیں دینا، ان پہ تشدد کرنا، ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اس تشدد اور ظلم کا اور فتنے کا اندیشہ زیادہ آل فرعون کو تھا، کیونکہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ وہ حضرت ایمان لانے سے پہلے ہی، حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان کے بچے قتل ہو رہے تھے، ان کی عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بنائی جا رہی تھیں۔ تو ظلم و زیادتی تو ان پر پہلے سے ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد مزید ظلم و زیادتی دوبارہ شروع ہو گئی، دوبارہ بچے قتل ہونے لگے۔ تو وہ تو پہلے ہی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے بنی اسرائیل۔ آل فرعون وہ پہلے آرام اور سکون سے رہ رہے تھے، تو ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر، تو فرعون ہمیں بھی ظلم و زیادتی کرے گا، ہم پر ہمیں بھی ظلم و ستم کا شکار کرے گا۔ تو اللہ عالم، یا من قومی ہی سے مراد قبطی ہیں، آل فرعون۔ تو فرعون، آل فرعون میں سے بہت تھوڑے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کہیں وہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ لعالٍ، لام زبر لا، البتہ، اور عالٍ، یہ عالٍ اصل میں عین لام واو سے ہے، اسم فاعل، عین لام واو، علو، اصل میں لعالون ہے، لعالون سے لعالن ہو گیا، جیسے فاعل کہتے ہیں کرنے والا، سمع سے سامع سننے والا، کتب سے کاتب لکھنے والا۔ تو علا سے بلند ہونے سے عالن، بلند ہونے والا۔ اور بے شک فرعون البتہ بلند ہونے والا تھا، فی الارض، زمین میں بلند ہونے والا تھا سے کیا مراد ہے؟ اس سے علو مراد ہے۔ علو کیا چیز ہے؟ علو یعنی تعلی، تعلی یعنی تکبر، تکبر مراد ہے۔ اور بے شک فرعون البتہ وہ بلند ہونے والا تھا زمین میں، یعنی وہ زمین میں سرکشی اور طغیانی اور تکبر کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ اسراف کا مطلب زیادتی کرنا ہوتا ہے، ایک حد سے آگے بڑھنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو فرعون وہ ظلم و ستم میں اور کفر اور فساد میں، اللہ کی نافرمانی میں، وہ حد سے بھی آگے بڑھ جانے والا تھا، جس نے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی صرف اس ڈر سے کہ کوئی شخص میری بادشاہت کے لیے نقصان دہ نہ بنے، اس نے اتنے بچوں کو قتل کروا دیا، جو اتنا ظالم تھا۔ تو وہ ایمان لانے والوں پر اس نے وہ کتنا ظلم ستم کرتا ہوگا۔ تو فرعون کے ڈر سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔
وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو اسی پر تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، یہ جو ایمان لانے والے تھے بنی اسرائیل کو بھی، اور یہ جو قبطیوں میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کو کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا یہ کوئی زبان سے بس ادا کر دینا آمنت باللہ یا لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے عملی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو پھر تمہیں اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی کرنا ہوگا۔ ان کنتم مسلمین اگر تم حقیقی طور پہ مسلمان ہو تو، اگر واقعی تم مسلمان ہو، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اللہ پہ توکل کرنا ہوگا۔ پھر یہ ڈر اور خوف کہ فرعون ہمارے ساتھ یہ کر دے گا، فرعون ہمارے ساتھ یہ کر دے گا، نہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے وعدے ہمیشہ ہر نبی کے لیے، ہر قوم کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ یہ بعد والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہوگا، آپ کو فتوحات ملیں گی، آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی جس دن گواہیاں پیش ہوں گی۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے تھے، مسلمانوں سے وعدے کیے کہ اے مسلمانوں اگر تم صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہوگے تو تم غالب آ جاؤ گے دنیا میں، تو جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے، ہماری امت سے وعدے کیے، اس طرح یہ وعدے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے وہ سناتے رہتے ہیں اپنی اپنی قوموں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ کے وعدوں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ میری مدد کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے فرعون ظالم ہے، فرعون اور اس کے سردار بہت ظالم ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، لیکن آخرکار اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر تمہیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی فرعون بڑا ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد اور حضرت موسیٰ کے نبوت کے دعوے کے بعد تو فرعون نے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شکوے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اے فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے دے گا اور تو انہیں یہ کرنے دے گا کہ وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں، تیرے معبودوں کو۔ قال، فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے اور فرعون جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی، وہ جو واقعہ ہوا تھا جادوگروں کا، اور تو فرعون کے سردار فرعون کو ورغلانے لگے، فرعون کو ابھارنے لگے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو تم چھوڑ دو کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں۔ دیکھیے اب فساد فرعون کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کرتے تھے؟ فساد تو فرعون کرتا تھا، لیکن ہمیشہ سے ظالم لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، خود سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ فساد کرنے والے ہیں۔ جیسے آج امریکہ بہادر جو ہے وہ سب کو سناتا ہے کہ جی تم دہشت گرد ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، حالانکہ سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا ظلم وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا
کہ اے فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے دے گا، کہ وہ زمین میں فساد کریں، وہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، نہ تجھے رب مانے نہ تیرے معبودوں کو رب مانے۔ فرعون خود بھی کہتا تھا میں رب ہوں، اور فرعون کے بھی معبود تھے اور بھی۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بھی فرعون قتل کرتا تھا، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد دوبارہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون ظلم و ستم پر آیا ہوا ہے اور شدید ظلم کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے شک زمین اللہ کی ہے، یہ زمین فرعون کی نہیں ہے۔ فرعون اس ملک کا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام ہر چیز فرعون کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں، زمین اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ فرعون اگر یہاں کا بادشاہ ہے تو ضروری نہیں فرعون ہمیشہ یہاں کا بادشاہ رہے، یہاں کی حکمرانی، یہاں کی خلافت ہمیں بھی مل سکتی ہے، کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو متقین کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی۔ اب آگے سے بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں اذیت دی گئی تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ وہ اس لیے قتل کرتا تھا فرعون کہ اس نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری بادشاہت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، تو حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بچے قتل ہوتے تھے، پھر یہ معاملہ موقوف ہو گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد دوبارہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، تو بڑا ظلم ہوا تھا ان پر، انہوں نے شکوہ کیا حضرت موسیٰ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں دوبارہ تسلی دی۔ قال عسى ربكم، حضرت موسیٰ کہنے لگے شاید تمہارا رب ان يهلك عدوكم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، فينظر كيف تعملون، پھر اللہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے صبر کرو، شاید اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، شاید، یہاں شاید ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ عصا شاید کے معنی میں، وہ اصل میں یقینی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لازماً ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی اپنے قوم کو، اللہ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، اور پھر جس طرح فرعون کی آزمائش ہے تمہاری بھی آزمائش ہوگی کہ تم زمین کے حکمران بن کر تم بھی ظلم و زیادتی کرتے ہو کہ تم اپنے آپ میں رہتے ہو، پھر اللہ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو وعدے دیے تھے۔ آخرکار پھر یہ بنی اسرائیل جو ہیں بڑا انہوں نے عروج دیکھا ہے۔ تو اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین کرنا چاہیے، اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اللہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کریں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں زبان سے صرف ایمان کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تمہیں عملاً بھی اللہ پہ توکل کرنا ہوگا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو تو، اگر تم واقعی صحیح دین اسلام پر گامزن ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسلام کی تھی۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، بہرحال وہ حضرت موسیٰ پر تو ایمان لائے تھے، تو وہ کہنے لگے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، بنی اسرائیل اور قبطی جو ایمان لائے تھے، وہ کہنے لگے اللہ پر ہم نے توکل کیا، ہمارا اللہ پر ہی توکل ہے، وہ بھی مومن تھے آخر، ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ تو بنا ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے،
اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یہ کس نے دعا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جو ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات مان کر، حضرت موسیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انسان توکل کر کے گھر میں بیٹھ جائے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے، انسان دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنا جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں نہ بنائیں فتنہ ظالم قوم کے لیے۔ کیا مطلب؟ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ دعا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اے ہمارے رب ظالموں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا، لیکن دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تو مظلوم فتنہ ہوتا ہے ظالم کے لیے کہ ظالم فتنہ ہوتا ہے مظلوم کے لیے؟ جی آن لائن کوئی بتانا چاہے تو، یعنی مظلوم فتنہ ہوتا ہے ظالم کے لیے کہ مظلوم کے لیے ظالم فتنہ ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا خیال تو دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہوتے ہیں، کہ وہ حدیث بھی آ رہا ہے نا، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد۔ جی جی، اب یہاں دعا کیا ہے؟ یہاں مظلوم، جی جی جی، میرے خیال میں جب طاقت ہوتی ہے تو زیادہ آزمائش بن جاتی ہے وہ طاقت، کیونکہ بنی جو فرعون تھے ان کے پاس طاقت تھی، تو وہ طاقت میں جب مظلوم ان کے سامنے آ جاتے تو وہ ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ آیا وہ ان پر ظلم کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو ایک طریقے سے یہ ظالم کے لیے فتنہ بن جاتی ہے مظلوم۔ دیکھیے اصل میں تو بات ایسے ہی ہے جیسے مس نورین نے کہا، ویسے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مظلوم دعا کرتا ہے اے اللہ ظالم کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا، فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں زیادتی کر رہا ہے اپنے اقتدار کے بل بوتے پر، اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر، اے اللہ اسے ہمارے لیے آزمائش نہ بنا۔ عام طور پہ تو دعا یہ ہوتی ہے یا یہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں عجیب دعا ہے کہ اے اللہ، یعنی بنی اسرائیل نے، مظلوموں نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنانا ظالم قوم کے لیے۔ تو مظلوم کبھی ظالم قوم کے لیے فتنہ بن جاتا ہے کیسے؟ ایسے کہ جب ظالم زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس دنیا میں اختیار ہوتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی مظلوم پر ظلم اگر وہ کرے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، تو وہ پھر زیادہ سرکش ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام کو ختم کر دیتے نا، پھر وہ جی جی، ہمارے پر ظالم تو گویا کہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو ہم بھی جو مرضی کریں۔ بالکل صحیح ہے، تو گویا کہ پھر یعنی گویا کہ مظلوم ظالم کے لیے فتنہ کیسے بن جاتا ہے کہ ظالم جب اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا تو پھر وہ اندھا دھند ظلم کرتا ہے۔ بھئی کوئی ظالم کتنا بھی ظلم کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ تو ہونی ہے اس کی۔ اگر فوری پکڑ نہیں ہوتی، اس کو کچھ مہلت مل جاتی، کوئی ڈھیل مل جاتی ہے، تو وہ ظالم کے لیے تو مظلوم فتنہ ہو گیا، بہت بڑی آزمائش بن گیا کہ مظلوم کی کمزوری اور مظلوم پر ظلم وہ ظالم کے لیے آزمائش بن گیا۔ ظالم جتنا سرکش ہوگا تو ایک ایک عمل کا حساب تو اللہ کے ہاں ہونا ہے، تو جب اللہ کے ہاں ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے تو گویا کہ مظلوم ظالم کے لیے فتنہ بنا، یہ زیادہ اس کے اندر مبالغہ ہے، اور یعنی بڑی عجیب دعا ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم وہ اس پہ آزمائش ہے وہ ہوگی، جتنا اس کو کم کریں گے ان کو، تو اس کی آزمائش اس بندے کی بھی چلتی ہے، یعنی جتنا ہم کمزور رہیں گے تو ظالم ہم پہ ظلم کرتے رہیں گے تو ہم ظالموں کے لیے فتنہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں اتنی قوت دے دے، ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم ظالموں کا ترنے والا نہ رہیں، کہ ظالم ہم پہ ظلم کر کے وہ آپ کے عذاب کا ان کی آزمائش چلتی رہے گی، ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ وہ ظالم ہم پہ ظلم نہ کر سکیں۔ جب ہم پہ ظلم نہیں کریں گے تو ہم ان کے لیے فتنہ نہیں ہوں گے، اگر وہ ہم پہ ظلم کرتے رہیں گے تو ہم ان کے لیے فتنہ بنے رہیں گے، ہم ان کے لیے تختہ مشق بنے رہیں گے۔ تو یہ یعنی یہ بڑی فصاحت و بلاغت کی دعا ہے، یہ بڑی گہرائی، یہ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جو جن بدبختوں نے زندہ درگور کیا ہم ان سے سوال کریں گے۔
اللہ نے فرمایا کہ جن کو زندہ درگور کیا گیا ہم ان سے سوال کریں گے. تو عام طور پر ظالم مظلوم کے لیے فتنہ ہوتا ہے کہ ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، تو مظلوم کے لیے ظالم فتنہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح مظلوم کے لیے ظالم فتنہ ہوتا ہے، اس طرح مظلوم بھی ظالم کے لیے فتنہ ہوتا ہے، بلکہ وہ زیادہ بڑا فتنہ ہو جاتا ہے. مظلوم مظلوم کو اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا نہیں، مظلوم کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مظلوم نہیں مقابلہ کر پا رہا کوشش کے باوجود، تو کئی دفعہ تو مظلوم اپنی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اتنا ترنے والا ہو جاتا ہے ظالم کے لیے. کئی دفعہ وہ ظالم اتنا سرکش ہوتا ہے کہ وہ مظلوم پر ظلم کرتا رہتا ہے. تو بہرحال اس دعا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ ہم ظالموں کے ظلم کا شکار نہ ہوں اور ہم ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنیں. اور اس دعا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ ہمیں طاقت دے دے تاکہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنیں، ہمیں قوت دے دے. تو بہرحال بڑی مبالغہ والی فصاحت و بلاغت ہے اس دعا کے اندر، بڑا زور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کسی سے اسی دعا کے بارے میں کہ اس دعا میں وہ بتا رہے تھے، اور مجھے یاد ہے میں نے کہاں سنا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مطلب مسلم فار ایگزامپل اگر نان مسلم کے پاس رہتے ہیں اور نان مسلم یہاں پہ ظالم ہیں اور مسلم مظلوم ہیں، تو یہاں پہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مسلم کوئی ایسے ایکشنز نہ کریں کہ جن کی وجہ سے نان مسلم کو ریزن مل جائے کہ وہ ان پر مزید ظلم کریں. اصل میں یہ بات تب ہوگی گوہر صاحب، یہ بات تب ہوگی جب ہم کہیں کہ ظالم جو بھی ظلم کر رہا ہے نا، وہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ وہ وجہ بنتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جس نے ظلم کرنا ہوتا ہے نا، اس کو ظلم کرنے کے لیے وجہ تلاش کرنے، وہ وجہ نہیں تلاش کرتا. ظالم نے تو ظلم کرنا ہے، اور کوئی وجہ ہو پھر بھی ظلم کرنا ہے، کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی ظلم کرنا ہے اس نے. تو یہ تو بات تب ہے کہ ہم کہیں کہ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم سے کوئی ایسا قصور سرزد نہ ہو کہ جس قصور کی وجہ سے ظالم ہم پہ ظلم کرے. تو یعنی گویا کہ ظالم ہمیشہ مظلوم پر کسی قصور کی وجہ سے ہی ظلم کرتا ہے، ظالم تو بلا وجہ بھی ظلم کرتا ہے. اب حضرت بلال حبشی نے کلمہ توحید پڑھا، ایمان، تو اب کتنی ظلم زیادتی ان پر ہوئی. حضرت بلال حبشی کا کیا قصور تھا؟ یعنی ایمان لانا کیا قصور ہے؟ ایمان لانا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. دنیا میں آج مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا جرم اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ جو خندق والے تھے جن کو گڑھے کھود کر آگ جلا کر ان کے ایمان لانے کی پاداش میں، توحید کی پاداش میں انہیں آگ کے گھڑوں میں پھینک دیا گیا، جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. انہوں نے ان سے کس بات کا انتقام لیا؟ اس بات کا انتقام لیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. ان کا کیا قصور تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے ابھی آل فرعون کے مومن کا ذکر کیا تھا، تو آل فرعون کے مومن نے یہی بات کی. آل فرعون کا مومن کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ کہ تم اتنے مخالف کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت موسیٰ کا قصور ذرا بتاؤ. اپنی قوم سے کہنے لگا، وہ قبطی تھا، وہ فرعون کے آل میں سے تھا، لیکن مسلمان ہو گیا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس نیک آدمی نے کہا، رجل مؤمن نے کہا جو فرعون کے آل میں سے تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور حضرت موسیٰ کو یہ جو ہیں وہ مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ کیا قصور ہے؟ یہ تو کوئی قصور نہیں ہوتا. تو مظلوم ظالم کے لیے فتنہ ہوتا ہے، ظالم بھی مظلوم کے لیے فتنہ ہوتا ہے، مظلوم بھی ظالم کے لیے فتنہ ہوتا ہے. بلکہ کئی دفعہ ظالم مظلوم کے لیے اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا دینی اعتبار سے جتنا مظلوم ظالم کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. یعنی ایک طاقتور شخص مظلوم کے لیے ظالم فتنہ ہے اس معنی میں کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں مظلوم پر ظلم کرے گا.
لیکن کئی دفعہ مظلوم ظالم کے لیے اس سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے. کیسے کہ اگر مظلوم کمزور ہے اور ظالم طاقت کے نشے میں ظلم کرے گا مظلوم پر، تو اس ظلم کا خمیازہ جو آخرت میں بھگتنا پڑے گا وہ بہت بڑا ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگوں میں نے اپنے آپ پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں اللہ رب العالمین ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اللہ کچھ کرنا چاہے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں خود مختار ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تم پر تو روک ٹوک کرنے والا موجود ہے. تو میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تو کئی دفعہ یعنی مظلوم ظالم کے لیے بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ ظالم مظلوم کی وجہ سے جب ظلم کرتا ہے مظلوم پر تو وہ اللہ کی جتنی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کے جتنے غضب کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا خمیازہ تو اسے ایک ایک عمل کا دینا ہے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دیں ہمیں، یہ دعا جاری ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ اچھا یہ مظلوم کے فتنہ بننے سے ایک تو مراد جیسے میں نے کہا کہ مظلوم جب مظلوم ہوں گے کمزور ہوں گے تو ظالم ظلم کرے گا اور ظلم کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، تو گویا کہ مظلوم اس کے لیے فتنہ بن جائے گا. اچھا مظلوم ظالم کے لیے ایک اور اعتبار سے بھی فتنہ بن جاتا ہے. کبھی کس اعتبار سے فتنہ بن جاتا ہے کہ مظلوم ظالم سے کبھی اس اعتبار سے فتنہ بن جاتا ہے مظلوم ظالم کے لیے کہ اگر مظلوم مومن بھی ہو اور مومن ہونے کے باوجود کمزور ہو تو بعض دفعہ ظالم لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم حق پر ہوتے تو اللہ تمہیں کمزور کیوں رکھتا، اگر تم حق پر ہوتے تو اللہ تمہیں طاقت دیتا. تو تمہارا کمزور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر نہیں ہو. مظلوم اس اعتبار سے بھی ظالم کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اگر مظلوم مومن ہو تو. اگر مظلوم ایمان والا ہو اور وہ کمزور ہو تو وہ اس اعتبار سے بھی ظالم کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. جیسے اگر آج کوئی مسلمانوں سے کہے، اور کئی دفعہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جی اگر مسلمان اتنے ہی اللہ کے قریب ہیں اور اتنے ہی وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں تو پھر آج دنیا میں مسلمان غالب کیوں نہیں ہیں. مسلمانوں کے غالب نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مسلمانوں کے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش مراد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ظالموں کو ان کے ظلم کے باوجود، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اللہ ان کو بہت مال و دولت دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے. تو اس سے اگر مظلوم ظالم سے کم دنیاوی اعتبار سے کمتر ہو اور وہ ایمان والا ہو تو ظالم بعض دفعہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو اور تم دنیاوی اعتبار سے کمتر ہو اس کا مطلب اللہ تم سے راضی نہیں ہے. تو بعض دفعہ اس اعتبار سے بھی مظلوم ظالم کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. تو یہ دعائیں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں نے کی. اس سے پتہ لگتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے. یہاں بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا کہ اے اللہ ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے سبب، اپنی رحمت کے وسیلے سے کافر قوم سے. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دینا چاہیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ کے بھائی بھی نبی تھے.
اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لیے چنا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی. وہ پہلی وحی جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی کہ میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اسے دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری. اے اللہ ہارون میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر دے، میرے خاندان میں سے میرا ایک مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اور اسے میرے معاملے میں میرا شریک کر دے، یعنی میرے معاملے میں یعنی نبوت میں میرا شریک کر دے، وہ بھی نبی ہو. تو حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیے. اتنا بڑا احسان کسی بھائی کا کسی بھائی پر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کی دعا کی وجہ سے دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نبوت جیسی وہبی نعمت سے سرفراز کر دے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے بھائی بھی نبی بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھی وحی کی اور ان کے بھائی کو بھی وحی کی، حضرت ہارون کو بھی. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ پکڑو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر. مصر شہر میں اپنی قوم کے لیے گھر پکڑو. کیا مطلب؟ اپنی قوم کے لیے گھر ہونے چاہیے، تمہارے لوگوں کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم چھپ سکو فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے. مصر شہر میں ایسی جگہ بناؤ، ایسی جگہ اختیار کرو جہاں تم رہ سکو، بنی اسرائیل رہ سکیں، سر چھپا سکیں اور وہاں وہ ظالم کے ظلم سے بچ سکیں. وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، اپنے ہی گھروں کو قبلہ بنا لو. اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو سے کیا مراد ہے کہ اگر کبھی مشکل ہو تو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. کوئی خوف وغیرہ ہو فرعون کا اور فرعون کے سرداروں کا اور ان کی ظلم زیادتی کا کہ وہ تمہیں نماز پڑھتا دیکھیں اور تمہیں سزا نہ دیں، تو گھروں میں نماز پڑھ لو. اپنے گھروں کے اندر ہی ایک مصلی بنا لو، اس مصلی کا رخ قبلہ رخ کر دو اس کو، تو گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. آپ کو پتہ ہے پہلی قوموں کے لیے جس طرح ہمارے لیے بھی مسجدیں ہیں، پہلی قوموں کے لیے بھی مسجدیں عبادت خانے ہوتے تھے، وہ عبادت خانوں میں وہ عبادت کرتے تھے. ہمارے لیے تو اللہ نے جگہ جگہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا. پچھلی قوموں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، ان کی عبادت کی جگہ خاص ہوتی تھی. تو فرمایا کہ اگر عبادت کی خاص جگہوں پر عبادت کرنے میں تمہیں مشکل کا سامنا ہو تو پھر خوف کے وقت گھروں میں بھی بامر مجبوری نماز پڑھی جا سکتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے مؤمنین کو، ایمان لانے والوں کو بشارت دیں جو اللہ کے دیگر احکامات پر بھی اور اللہ کے ان احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی، ان کی شریعت میں بھی نماز تھی اور نماز میں قبلہ رخ ہونا ہوتا تھا. اور وہ قبلہ کون سا ہوتا تھا؟ ظاہری سی بات ہے وہ قبلہ بیت اللہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا. وہ بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد سے وہ قبلہ چینج کر لیا تھا بیت المقدس کی طرف. تو حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی نماز کا حکم موجود تھا، نماز موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں بھی نماز موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جو نماز کی بات ہے
یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے بھی نماز ہوتی تھی، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابان سنگلاخ زمین پہ چھوڑا، ایسی جگہ پر جہاں وہ بالکل بیابان جگہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بیت اللہ یہ تو شروع سے موجود ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے بیت اللہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، بلکہ پہلا گھر جو بنایا گیا اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ منہدم ہو گیا تھا، اس کے آثار بھی مٹ گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں بیت اللہ کی جگہ بتائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کیا۔ یہ بعد کی بات ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تھیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شریک تھے، پہلے پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر کو اور حضرت اسماعیل دونوں کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے تھے۔ ابھی وہاں بیت اللہ تھا نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ابھی وہاں بیت اللہ کے آثار بھی نہیں تھے۔ تو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم وہاں چھوڑ کے آئے تو انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو سکونت پذیر کر دیا ہے، میں نے ان کو وہاں میں چھوڑ آیا ہوں، وہاں ان کو رہائش کے لیے چھوڑ آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت بھی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہاں قریب قریب کہیں اللہ کا گھر ہوتا تھا، تو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ وہاں رہیں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم جیسے ابراہیم کی شریعت میں بھی، حضرت موسیٰ کی، ہر نبی کی شریعت میں تھا نماز زکوٰۃ کا حکم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، زیب و زینت، نہیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے گھروں کی بات نہیں ہو رہی، قوم کے گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے گھر کو، اپنے اپنے گھر پکڑو اور اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، گھروں میں نماز پڑھ لو، خوف کے وقت، مجبوری کے وقت، واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً، زیب و زینت، و اموالاً اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کر دیں تیرے راستے سے۔ یعنی حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ آپ نے تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں زینت بھی دی ہے، زیب و زینت، دنیا میں بڑی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھی عمارتیں بناتے ہیں، اچھی سواریاں اور مال و دولت بھی، اس لیے دیا ہے کہ وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی مال و دولت دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نے تو انہیں مال و دولت دیا تھا، آپ نے تو انہیں زیب و زینت دی تھی تاکہ یہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے انعامات کا شکریہ ادا کریں، لیکن اے اللہ نتیجہ یہ نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ شکریہ ادا کرتے، لیکن انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا نتیجہ یہ ہوا مال و دولت کا کہ انہوں نے آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کا اور فرعون اور اس کے آل کا شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے تو انہیں زیب و زینت اور مال و دولت دیا تھا تاکہ یہ شکر کریں اور آپ پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری کر کے بجائے اس کے کہ یہ آپ کے دین پر ایمان لاتے، یہ آپ کے دین پر ایمان بھی نہیں لائے، اور انہوں نے آپ کے دین سے لوگوں کو باقاعدہ گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اور گمراہ کیوں کیا؟ کہ ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس اقتدار تھا، یعنی ان کا مال و دولت آپ نے تو انہیں اس لیے دیا تاکہ یہ آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور آپ پر آپ کے دین پر ایمان لائیں، لیکن یہ مال و دولت ان کے لیے فتنے کا شکار بنا، اور یہ مال و دولت کی وجہ سے یہ کافر بنے، باغی بنے، اور صرف باغی نہیں بنے، آپ کے رستے سے لوگوں کو روکنے والے بنے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ تو انسان پر نعمت اس لیے کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کا شکر گزار بن جائے، لیکن یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت دنیا کی، یہ بندے کے لیے آزمائش بن جاتی ہے زیادہ تر، اور انسان وہ اس کی وجہ سے سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ فرماتے ہیں سورہ علق میں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو غنی پائے اور اللہ نے اس کو مستغنی کر دیا ہے، اللہ نے اسے مال و دولت دے دیا ہے، تو اب اس کا کام یہ تھا اللہ کا شکر ادا کرتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، یعنی تکبر مراد ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کسی پر انعام کرے تو شکر گزار بن جائے، لیکن یہ آزمائش بن جاتی لوگوں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ نے تو فرعون کو زیب و زینت، اس کے سرداروں کو زیب و زینت بھی دیا، مال بھی دیا تاکہ آپ کو شکر گزار بنے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بن گئے۔ اچھا ویسے ایک سوال ہے، ہاں عام طور پر یہ جو انسان کے اوپر جب نعمت ہوتی ہے تو تقریباً 100% دنیا جو ہے وہ شکر منہ سے تو الحمدللہ کہہ ہی لیتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر رحمت ہے، تو یہاں سے بڑا کوئی عمل ہے، عملی طور پہ سرکشی ہو جاتی ہے۔ اصل میں سارے ہی شکر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو جو ہمارے یہاں پہ بھی مسلمان ہیں 100% جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی زیادہ سے زیادہ زبان شکر ہے الحمدللہ بہت ہے، بس شکر کبھی وہ یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس نعمت ہے میں شکر نہیں کرتا، بہت تھوڑا شکر کر رہے ہوتے ہیں اندر سے میں بھی شکر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر وہ تو شکر بھی نہیں کرتے، کافر تو خیر اور جو اور بس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، مسلمان میں بھی اکثر شکر نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو زبان سے شکر کرتے ہیں، پھر جو زبان سے شکر کرتے ہیں ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عملاً شکر کرتے ہیں۔ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، شکر ساتھ عمل کا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اکثر شکر ہی نہیں کرتے، زبان یعنی نہ عملی شکر نہ زبانی شکر، پھر جو زبانی شکر کرتے ہیں ان کا بھی صرف زبان کا شکر ہے۔ یہ ایسے جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، جی وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر اوپر لکھ بھی دیتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، لکھنے کے اللہ کا فضل ہے، اللہ فضل ربی لکھ دیں گے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عملی شکر کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے نظام میں خلل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ نے تو مال دیا تھا تاکہ وہ شکر کریں، تو وہ لوگ شکر کے بجائے کچھ اور بن گئے، تو یہ تو اللہ کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ ہے۔ اللہ اختیار نہ دیتے تو کوئی بندہ ناشکری نہ کر سکتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا لوگ ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ لوگ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ذکر کیا، اے اللہ آپ نے تو اتنا انعام کیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ شکر گزار بنتے، یہ تو آپ کے رستے سے روکنے والے بن گئے۔ اب اے اللہ کیا کر، ربنا اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، اے اللہ تباہ کر دے ان کے مالوں کو، ان کے مالوں پر تباہی ڈال دے، وشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ کیا مطلب؟ دل جب سخت ہوگا
تو کیا ہوگا، یعنی دل پہ مہر لگ جائے، اے اللہ اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ ایمان نہیں لا رہے، اتنی انہوں نے نشانیاں دیکھ لی ہیں، اتنی نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اے اللہ پھر ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دے، پھر ان کے دلوں کو سختی کر دے. فلا یؤمنوا، بس یہ نہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اے اللہ اب تو یہ ایمان بھی نہ لائیں، دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یہاں سے ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، وقت میرے خیال میں ختم ہو گیا، اس کو کل انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی تو اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کیوں کی کہ اے اللہ اب یہ ایمان بھی نہ لائیں حتیٰ کہ عذاب کو دیکھ لیں. تو کل انشاءاللہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے، اور اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے بشرط زندگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.